آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے یقین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافى فسألوهما الله عز وجل۔ یعنی لوگوں، انسان کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ اللہ کے بندوں، جی ہاں، یہ یقین ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں یقین کی قدر و قیمت؟ یہ تو الایمان کلہ، یعنی پورا ایمان ہے۔ یہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی عظیم ترین صفت ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو یقین کی بلندیوں پر فائز تھے، جب ان کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون قال کلا انا معی ربی سیہدین، یعنی ہم تو پکڑے گئے، کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ اور یہ آپ کے ہمارے نبی اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے یقین میں بہترین مثال قائم کی۔ جب غار میں ان کا محاصرہ کیا گیا تو اپنے رفیق غار سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، آپ کا اپنے رب پر یقین، اس کے وجود پر ایمان رکھنے، اس کی عظمت کا اعتقاد رکھنے اور اس کے اسماء و صفات کی کمالیت پر ایمان رکھنے میں ہے۔ ایسا ایمان جس میں شک کی آمیزش نہیں اور نہ ہی کسی قسم کے شکوک و شبہات اسے متزلزل کر سکے۔ ایسا یقین جو رب تعالی کی قربت کا احساس دلاتا ہو اور اس پر توکل کی طلب کو بیدار کرے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے رب کریم کی کتاب پڑھیں، چنانچہ اس میں بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یعنی بصیرت اور ہدایت ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کائنات کے مناظر کو غور سے دیکھیے اور رب تعالی کی کاریگری کا گہرائی میں جا کر مشاہدہ کیجیے تاکہ آپ کو رب کریم کے قادر مطلق ہونے کا یقین حاصل ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، بس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اپنے یقین کو اس تدبیر کرنے والے، حکمت والے رب پر مضبوط کریں۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا اور جس نے ہر چیز کا تخمینہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی۔ اگر وہ عطا کرے تو وہ نہایت مہربان ہے اور اگر روک لے تو وہ حکمت والا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین
خبردار ہے، اگر وہ آزمائش میں مبتلا کرے تو وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اگر عافیت عطا کرے تو وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اے میرے بھائیوں، جو اپنے رزق کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اپنے رب کے عطا کرنے پر یقین رکھو، اور یہ جان لو کہ رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، اور رزق کی تقسیم میں رب تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ ارشاد ربانی ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یعنی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا حال ہے ہم میں سے ایسے لوگوں کا جو رزق میں کمی آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اور اپنی حالت کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ اگر ان کا رزق کم ہو جائے تو یہ سوال کرتے ہیں، کیوں فلاں کو دیا گیا ہے اور ہمیں محروم کر دیا گیا، ہمیں نہیں دیا گیا، اور کیوں اسے رزق ملا اور مجھے نہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور نہیں کیا؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے۔ اور کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں تدبر نہیں کیا؟ لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، یعنی کوئی نفس نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں، اپنے دلوں کو اللہ کی ذات پر یقین سے بھر لیں اور اپنے رب رحیم کی عطا پر اعتماد رکھیں، کیونکہ اس زندگی میں کتنی ہی آزمائش میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اپنے دل میں اللہ پر یقین کو پختہ کیا ہوتا تو ان کی پریشانی اور غم دور ہو جاتے۔ ایک شاعر کا قول ہے، یقینی یقینی من ہمومی و قربتی وخیر عتاد المرء صدق یقینی، یعنی میرا یقین میری پریشانیوں اور مصیبتوں سے بڑھ کر ہے، اور انسان کا بہترین زاد راہ اس کا سچا یقین ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنے تمام حالات میں اللہ کی رحمت پر مکمل یقین رکھو، کیونکہ تمہارا یقین جتنا پختہ ہوگا تمہاری مراد اتنی ہی جلدی پوری ہو جائے گی۔ اللہ سے حصول یقین کی دعا کرو، بے صبری نہیں کرو، اپنے دل میں تنگی پیدا مت کرو، اپنے دل میں ملامت مت لاؤ، لوگوں کی اچھی حالت کو دیکھ کر اپنے دل میں کرب محسوس نہیں کرو، اور ہر موقع پر میسر اسباب اختیار کرو، اور جان لو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی جو ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، نشانیاں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔
الحمدللہ الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام علی محمد نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعدہ اما بعد۔ رب تعالیٰ پر یقین کامل رکھنے والوں یہ بات جان لیجئے کہ یقین کی پختگی دل کی راحت، روح کی سکونت اور نفس کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ذریعے مومن ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، اپنے نصیب پر راضی ہوتا ہے اور آزمائش میں صبر اختیار کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ یعنی اے اللہ ہمارے درمیان تو اپنا اتنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرما برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، آمین۔ اور ہمیں اتنا یقین دے دے جس کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہینچ اور آسان ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، پھر قیامت کے دن یقین رکھنے والے صبر کرنے والوں کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اور انہیں محتسبین یعنی رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے والوں کا انعام ملے گا، اور وہ عظیم کامیابی اور فلاح کے حقدار ہوں گے، جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، میرے بزرگوں، اس شجرہ یقین کی محنت و دل جمعی کے ساتھ آبیاری کرو، رب تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کو اپنا ہم سفر بناؤ، اور اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ آپ کی دلوں کو یقین سے بھر دیں، تاکہ آپ دنیا میں خوشی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔